قد افلح من تزکا صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کرنے کا، روزہ رکھنے کا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے موقع میسر فرمایا۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اسی مہینے کے اندر اس موقع پر عام طور سے مسلمان بھائی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ صاحب مال پر، جن کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے، وسعت والا بنایا ہے، ان کے اوپر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے نماز اور روزہ فرض ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے نماز اور روزے کی اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ نکالنے میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بتلایا گیا تھا کہ زکوٰۃ نکالنے میں فائدہ کیا ہے، اور اگر زکوٰۃ نہ نکالا جائے تو اس میں نقصان کیا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کا بدلہ دنیا کے اندر ملتا ہے، نہ تو آخرت کے اندر ملنا یقینی ہے، اور مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، دوسرے مالوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اگر زکوٰۃ نہ نکالا جائے تو مال ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں، مال ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ نکالنے کا فائدہ ہے اور نہ نکالنے کا نقصان ہے۔ احادیث کے اندر بہت سخت وعیدیں آئی ہے زکوٰۃ نہ نکالنے پر، اور صاحب زکوٰۃ پر، صاحب مال پر سخت سے سخت عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو بڑے سخت عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں اپنا پسینے کی کمائی کا مال خرچ کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ مال اللہ کے راستے میں نکالتا ہے تو ایک فرشتہ فوری طور پر اس کو دعا دیتا ہے، اللہم آتی منفقاً خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا یہ بدلہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کا بدلہ عطا فرما۔ اور ظاہر سی بات ہے فرشتے کی دعا وہ رد نہیں ہوتی، فرشتے کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی ہے، تو یہ دعا فوری طور پر خرچ کرنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر جو کوئی تقاضا آنے پر، موقع رہنے پر، وسعت ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے پسینے کی کمائی مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، تو فرشتہ فوری طور پر اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ مال روکنے والے کو ہلاکت و بربادی عطا فرما، ہلاکت و بربادی عطا فرما۔ یہ فوری طور پر فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ اپنے کاروبار کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، تعویذ گنڈے کرواتے ہیں، وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وظیفہ پڑھواتے ہیں۔ بھائیو، اگر ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے تو یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے اس کے مال کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ آپ جس اعتبار سے بھی کاروبار کرنے والے ہیں، دکاندار ہیں، یہ آپ نیت کریں، جیسے ہی آپ دکان کی صبح آپ دکان کھولیں، دکان کا شٹر کو اٹھائیں، صدقے کی نیت سے موقع پر جو بھی آپ سے ہو سکے، 1 روپے، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، آپ صدقے کی نیت سے فوری طور پر صدقہ کر دیں۔ یا تو کوئی سامنے والا آیا ہے ان کو آپ دے دیں، یا صدقے کی نیت سے آپ نکال کے رکھ لیں کہ یہ اللہ کے نام پر، یہ اللہ کے نام پر، تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ اور حدیث کے اندر جو یہ دعا آئی ہے، اس دعا کے آپ مصداق ہو گئے، حقدار ہو گئے۔ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے کاروبار کے اندر خیر و برکت ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والوں کی جماعت چل رہی تھی، اللہ والوں کی جماعت چل رہی تھی، تو ایک بادل آیا اور بادل سے اچانک آواز آئی کہ چلو فلاں کے باغ کے اندر برستے۔ یہ آواز آئی صاف طور پر، اس جماعت نے سنا کہ بھئی یہ آواز آئی، تو وہ اس بادل کے پیچھے چلنے لگے۔ تو بادل آگے چل کر ایک پہاڑی چٹیل میدان کے اندر ریتیلی زمین پر جا کر برسے، یعنی پہاڑ کے دامن میں بارش شروع ہو گئی۔ تو وہاں دیکھا کہ آس پاس میں کوئی نہ تو باغ ہے نہ کھیتی باڑی ہے، یہ بنجر علاقے میں بارش برسے۔ لیکن اس کے بعد یکایک دیکھا کہ پانی جمع ہونا شروع ہوا، وہاں سے ایک نالا نکل رہا تھا، وہ نالے میں پانی شروع ہو گیا بہنا۔ یہ اللہ والوں نے کیا کیا، وہ پانی کے پیچھے چلنے لگا، دیکھیں یہ پانی کہاں جاتا ہے، یہ پانی کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ وہ پانی کا پیچھا کیا تو دیکھا آگے چل کر نالا سے نالی بنے، نہر کی شکل، چھوٹی نہر کی شکل اختیار کیے، اور آگے گئے تو ایک باغ کے اندر وہ نالی کا راستہ جا رہا تھا، وہ پورے کے پورے پانی باغ کے اندر گیا۔ یہ لوگ اس باغ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا وہاں پر ایک آدمی ہتھیار سامان لے کر، جو کسان کے سامان ہوتے ہیں، کدالی وغیرہ، وہ لے کر ہاتھ میں کھڑا تھا اور پانی کو سیدھا کر رہا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر رہا تھا۔ تو یہ اللہ والوں نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، اپنا نام بتایا انہوں نے، تو وہی نام بتایا جو نام اس اللہ والوں نے بادل سے سنا تھا، وہی نام بتایا۔ تو کہا ہاں لگتا ہے اس بارش کا مستحق یہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا بھائی آپ کے کیا خفیہ عمل ہے جس کے بنا پر آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ خصوصی اہتمام ہوا ہے، مدد کا، نصرت کا، آپ کے لیے بارش ہوئی الگ سے۔ اس نے کہا ماجرا کیا ہے؟ تو ان اللہ والوں نے پوری بات بتایا، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ بولے آس پاس میں تو کہیں بارش نہیں ہوئی، یہ آپ کے باغ میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہا بھائی دیکھو یہ نالا لگا ہوا ہے، نالی ہے، یہ پانی آ رہا ہے تو میں اس کو سیدھا کر دے رہا ہوں درخت کے لیے، مجھے نہیں معلوم یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ جماعت نے بتلایا کہ یہ بارش فلاں جگہ فلاں پہاڑ کے دامن میں ہوئی، وہاں سے ایک نالا نکلا ہے، وہ نالے سے کے ذریعے سے یہ پانی آپ کے باغ میں آ رہا ہے، جبکہ باغ کے آس پاس میں کہیں بارش نہیں ہوئی۔ اور ہم لوگ جا رہے تھے، راستے کے اندر بادل سے آواز آئی چلو فلاں کے باغ میں برستے،
فلاں کے باغ میں. تو ہم نے وہ پیچھا کیا، ساتھ ساتھ آیا، یہاں پر دیکھا پانی آپ کے باغ میں آ رہا ہے. تو آپ کا خفیہ عمل کیا ہے؟ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں آپ؟ کون سی تعویذ گنڈا کراتے ہیں؟ کس سے لیتے ہیں آپ منتر؟ یہ ان سے جاننے کی کوشش کیا. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہمارا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہم اتنا عبادات کے بھی ہم پابند نہیں ہیں، لیکن میرا ایک عمل ہے، ہو سکتا ہے اسی عمل کی بدولت اللہ کی طرف سے یہ مدد ہوئی ہو جو آپ کہہ رہے ہو. کہا کیا عمل ہے آپ کا؟ کہا میرا عمل یہ ہے کہ اس باغ کے اندر جتنا بھی پیداوار ہوتے جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کو ہم 3 حصے کر دیتے ہیں. ایک حصہ آئندہ باغ میں خرچ کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ آئندہ باغ میں لگانا ہے، اور ایک حصہ ہم اپنے بال بچوں کے لیے رکھ دیتے ہیں، اپنے ضروریات کے لیے، اپنے گھر کی ضروریات کے لیے، باغ بچوں کے لیے، اور ایک حصہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں ہم صدقہ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا عمل ہے بس، اور آگے باقی کوئی ہمارا خاص خفیہ وظائف اور عمل نہیں ہے. تو اس اللہ والے نے کہا ہو سکتا ہے اسی عمل کی بدولت ان کو برکت آ رہی ہو. یہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، یہ ایسے من گھڑت واقعہ نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث کی کتاب کے اندر یہ واقعہ. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے مال کے اندر ان کے جو مستحقین ہیں ان کو بھی اس کا بھی حق نکالو اس کے اندر. اور قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے حق معلوم للسائل والمحروم، کہ تمہارے مال کے اندر سائلوں کا، محتاجوں کا، محروم لوگوں کا، ان کا بھی حق ہے تمہارے مال کے اندر. آتو حق یوم حصادین، مال کا حق ادا کر دو جس دن کٹائی ہوتی ہے، جس دن مال تیار ہوتا ہے اسی دن اس کو نکال دو، حقدار کو حق ان کو دے دو، رکھو مت اپنے پاس جمع کر کے. یہ کہا گیا ہے. موجودہ زمانے کے اندر نصیحت کے لیے بنا ہوں، جنید جمشید کو سب جانتے ہیں، پاکستان کے بہت مشہور سنگر تھے. وہ اپنا واقعہ ریکارڈ ہے یہ یوٹیوب پہ کے اوپر، کہ جب وہ کاروبار کرنے کا ارادہ کیا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، انہوں نے پارٹنرشپ کیا. ان کے دل میں بات آئی کہ کام شروع کرنے سے پہلے چلو کسی بڑے عالم سے پوچھتے ہیں. تو وہ دونوں ساتھی، دونوں دوست مل کر مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس آئے. پاکستان کے اور پوری دنیا کے بڑے عالموں میں شمار ہوتے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب. ان کے پاس آئے تعلقات تھے پہلے سے، اور اپنی کارگزاری رکھنے کے بعد کہا کہ حضرت ہمارے لیے کچھ نصیحت کر دیجئے، ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے جو نصیحت کی ہے انہوں نے فقہی مسائل نہیں بتائے کہ یہ حلال یہ حرام، ایسا کرنا ویسا کرنا. بڑے لوگوں کی یہی ہوتے ہیں کہ بہت جامع بات بیان کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم دونوں مل کر پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا یہ معاہدہ کرو کہ یہ پارٹنرشپ توڑنے کی اگر نوبت آئی تو کیسے توڑیں گے؟ کیونکہ شروع میں دوستوں میں بڑے محبت ہوتی ہے، لیکن پیسے آنے کے بعد پھر شک و شبہات پیدا ہوتا ہے اور دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتے. پھر ناراضگی کے ساتھ جداگی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان تراشیاں ہوتی ہے، الزام لگائے جاتے ہیں. تو حضرت نے یہ کہا کہ دیکھو پہلے یہ طے کر لو اگر پارٹنرشپ توڑنا ہے تو کیسے توڑیں گے. تو یہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں گے. دوسرا یہ کہا کہ منافع طے کر لو، دونوں کا آپس کے اندر منافع کیا رہیں گے، کتنا کتنا رہیں گے. اور تیسرے نمبر پر حضرت نے جو فرمایا وہ قابل سماعت ہے. تیسرے نمبر پر یہ کہا کہ بھائی دیکھو تم دونوں پارٹنر ہو، ایک پارٹنر اور بنا لو اپنے خالق و مالک کو، اپنے رب کو ایک پارٹنر بناؤ. جو بھی منافع آئے گا اس میں سے آپ 3 حصے کرو گے، 2 حصے آپس کے اندر برابر برابر تم دونوں لوگے، اور ایک حصہ جو بچے گا وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے.
لفظ اللہ کا راستہ فی سبیل اللہ بہت وسیع مفہوم میں ہوتا ہے۔ شریعت کا جہاں جہاں تقاضا ہو، جس موقع پر جہاں تقاضا ہو وہاں خرچ کیا جائے، یعنی اللہ کے نام پر خرچ کیا جائے۔ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ حالات ایسے تھے کہ بہت زیادہ ناگفتہ بھی حالات ہو گئے تھے دین کے راستے میں لگنے کی وجہ سے، جبکہ وہ کروڑ پتی انسان تھے، لیکن اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند برسوں کے اندر ان کی حالت بدل دی، اور پھر اللہ نے ان کو شہرت دی، مال بھی دیا، شہرت بھی دیے، نام بھی کمائے۔ تو یہ بھائی یہ مثال ہے، زندہ مثال۔ اس موقع پر آپ حضرات کو معلوم ہے مسلمان بھائیوں پر عید کے دن عید کی نماز کے ساتھ ساتھ ایک مالی عبادت بھی واجب ہوتی ہے، جس کو ہم اور آپ صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ حدیث کے اندر یہ آیا ہے صدقۃ الفطر کے بارے میں کہ یہ صدقۃ الفطر جو ہے، ہم نے جو روزہ رکھا ہے، عبادتیں کی ہے رمضان کے اندر، اس کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، بھول چوک ہو گیا ہے، اس کی تلافی کے لیے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مساکین محتاجوں کی عید کے دن کے لیے ان کے لیے سامان رزق ہے، کھانے پینے کا سامان ہے ان کے لیے، تاکہ غریب مساکین مسکین بیوائیں یتیم جو ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندان میں ہمارے رشتہ داروں میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی عید کے دن برابر کے برابر شریک ہو جائے۔ تو صدقۃ الفطر یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ کن لوگوں پر واجب ہے صدقۃ الفطر؟ صدقۃ الفطر واجب ہوتے ہیں ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ان کے پاس عید کے دن مال موجود ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں تھوڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا ضروری ہے، مال نامی ہونا، بڑھوتری والا مال ہونا ضروری ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ ضرورت زندگی سے زائد مال آپ کے پاس ہے، ضروریات زندگی سے زائد، اس کو بھی صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے اندر اس کو بھی جوڑا جائے گا، اور اس کے اوپر پھر اس کو جوڑ کر حساب لگا کر اس کے اوپر صدقہ واجب ہوگا۔ صدقہ جو ہے صدقۃ الفطر جو ہے یہ گھر کے ہر ممبر کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر اولاد بالغ ہے، ان کے پاس مال ہے، پھر اس کے مال سے صدقۃ الفطر نکالا جائے گا، لیکن اگر وہ مالدار نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، تو ان کے جو ذمہ دار سرپرست ہے، والدین ہیں، ان کے اوپر ہوتا ہے۔ کتنا ہے صدقۃ الفطر؟ حدیث کے اندر جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ نصف سا، 1 سا 2 ہے۔ اس کو آج کے موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس میں صدقۃ الفطر میں یہ بھی ہے کہ 4 قسم کی چیزیں ہیں، اپنے اپنے وسعت کے مطابق جو مناسب ہو آپ نکالیں، یہ نہیں ضروری ہے کہ اسی کو نکالنا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ اس میں گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے اور چھوارا ہے، یہ 4 قسم کے ہیں۔ ہمارے مدرسے کی طرف سے بورڈ لگا ہوا ہے، ہم نے پہلے رمضان کو ہی لگایا۔ عام طور سے ہم لوگ چونکہ گیہوں استعمال کرتے ہیں اس لیے گیہوں کا رواج پڑا ہوا ہے۔ اس میں حضور کے زمانے میں یہ 4 چیزیں نکالے جاتے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ نصف سا گیہوں، آج کے مذہب اعتبار سے ایک تخمینہ یہ ہے 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو ہیں، لیکن 2.25 کلو گیہوں آپ مان کے چلیں، 1 کلو 633 گرام ہے گیہوں، یہ عام ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جن کے پاس حضور کے زمانے میں یہ نکالا جاتا تھا، یہ 4 قسم کے اشیاء، تاکہ کسی کے اوپر تنگی نہ ہو، جن کے پاس جو ہو وہ نکالیں۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اس حدیث کے اندر ایک خوبی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کے رسول نے وسعت دیا ہے تاکہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے نکالے۔ جس کو اللہ نے چھوارے نکالنے کی استطاعت دیا ہے وہ چھوارے کی قیمت کے اعتبار سے نکالے، کشمش کے اعتبار سے نکالے، جو کے اعتبار سے نکالے۔
اگر گیہوں کے اعتبار سے نکالنا ہے تو نصف سا یعنی 1.25 کلو گیہوں، یا تو آپ گیہوں نکالیں یا گیہوں کی قیمت آپ نکالیں، اور اگر دوسرے اشیاء کو نکالنا چاہتے ہیں تو اسی وزن اسی قیمت کے اعتبار سے نکالنی پڑے گی۔ اور باقی 3 جو ہے یہ 1 سا ہے، ایک سا ہے 1 کلو 666 گرام، 3 کلو 3.5 کلو کے لگ بھگ آپ مان کے چلیں، 3.5 کلو کے برابر ہوتے ہیں یہ، اتنا آپ کو ایک فرد کی طرف سے نکالنا ہے۔ گھر کے اندر چاہے چھوٹا بچہ کیا نہ ہو، کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر عید کے دن فجر کی نماز کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی نکالنا پڑے گا۔ غروب آفتاب عید کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا اور سورج ڈوبنے کے بعد انتقال ہوا ہے تو اس کا بھی نکالنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ تو علت کے تحت تو یہ ہے، یہ واجب ہوتا ہے عید کا چاند نکلنے کے بعد، لیکن جو اس کا مقصد ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے جو مقصد ہے وہ مقصد ایک حاصل نہیں ہو پائے گا۔ جہاں صدقۃ الفطر کا ایک مقصد یہ ہے کہ مساکین محتاجوں کے لیے عید کے دن خوشی کا سامان ہو، وہ اپنی ضروریات خرید سکیں، اگر عید کے دن نکالیں گے تو کیسے وہ خریدے گا؟ اس لیے اس کے اندر فقہاء نے یہ جواز پیدا کیا ہے کہ عید سے پہلے عید کی دن آنے سے پہلے روز آنے سے پہلے آپ نکال سکتے، لیکن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نکالیں، یہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے آپ نکالیں گے تو یہ صدقۃ الفطر کہلائے گا، اور صدقۃ الفطر نکالنے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ لیکن اگر عید کی نماز ہونے کے بعد آپ نکالیں گے تو وہ صدقۃ الفطر نہیں کہلائے گا، وہ صدقہ کہلائے گا، دونوں الگ الگ ہے۔ یعنی آپ کو ثواب ملے گا لیکن صدقۃ الفطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے میں نے بتایا کہ صدقۃ الفطر کا ایک مقصد ہے کہ روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی اس کی تلافی ہو، اگر آپ عید کی نماز کے بعد نکالیں گے تو اس کی تلافی نہیں ہوگی، آپ کے نماز میں، آپ کے روزے میں، آپ کی تراویح جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ رہ جائے گی، اس کی تلافی نہیں ہو پائے گی۔ یہ الگ بات ہے، صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، جب ہم بہت ساری چیزوں پر اس موقع پر توجہ دیتے ہیں، ہمیں اس کے طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور صدقہ سے مصیبتیں بلائیں ٹلتی ہے۔ عمومی صدقے کی جو فضیلت آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بیماریوں کے علاج صدقہ سے کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ رَبِّ العالمین۔